علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرکز الفلاح تعلیمی و خیری تلسی پور کی جانب سے آپ کے اس گاؤں موضع شنکر پور میں ایک مختصر دعوتی اور اصلاحی پروگرام آپ لوگوں کے اصرار پر رکھا گیا ہے۔ ابھی آپ نے عزیزم ایاز احمد، حافظ ایاز احمد صلاح متعلق جامعہ فرقانیہ موقع کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے ایک ایسے ہم عالم دین کو دعوت دے رہے ہیں جن کا تعلق آپ کے ضلع برہمپور سے ہے اور آپ کے قریب گاؤں سے تعلق ہے۔ الحمدللہ آپ متعلق عارف ہیں، آپ نے جامعہ ریاض العلوم دہلی سے فراغت حاصل کی، ہمارے گاؤں میں بھی تعلیم حاصل کی اور الحمدللہ اس وقت آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ شیخ کا تعلق اس گاؤں سے ہے، ٹھوکرا کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں سے آپ کا تعلق ہے اور الحمدللہ آپ اس گاؤں کے اندر تنہ تنہا اہل حدیث ہیں، توحید پرست ہیں، آپ کا پورا گھر توحید والا ہے اور آپ کے والد محترم اور دیگر حضرات نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور شکر گزار کے گھر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نکالا۔ وہ دور یاد آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور اپنی قوم کو، اپنے والد محترم کو اور بادشاہ وقت کو دعوت کی توفیق دی۔ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ الحمدللہ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اس کی بنا پر توحید کی دعوت، کتاب و سنت کی دعوت آپ کے اس بگڑے ہوئے علاقے میں بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور الفلاح ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی یعنی مرکز الفلاح تعلیم و خیری اپنی طاقت اور وسائل کے مطابق ہر طرح کام دعوت و تبلیغ میں لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے 28 پروگرام 1.5 سال کے اندر یہ سوسائٹی کر چکی ہے۔ رمضان المبارک میں الفلاح اسلامی کوئی مسابقہ عالمیہ کرایا جا چکا ہے اور جس میں ہمارے شیخ ابو ہریرہ ابو ستار ریاضی حفظہ اللہ نے بہت سرگرمی دکھائی۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور آپ کی کوششوں سے ہمارا یہ پروگرام کافی کامیاب رہا اور رمضان کے اس مہاماری اور کورونا وائرس کی بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا ماحول کئی مہینوں سے چل رہا تھا۔ الحمدللہ اس لاک ڈاؤن میں ہماری سوسائٹی مرکز الفلاح تعلیم و خیری نے تقریباً 2 لاکھ روپے کے غلے افطار کے لیے اور دیگر نوش کے سامان خرید کر کے مستحق غربا مساکین اور اہل علم تک غلے کو پہنچایا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے یہ کام انجام پذیر ہوا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تقریباً 50 مرد حضرات جو مستحق تھے، اس میں علماء حضرات کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا، ان کو بھی غلے اور ایک جوڑے کپڑے دیے گئے سوسائٹی کی طرف سے اور خواتین کو، یتیم اور بیوہ کو بھی لیڈیز کپڑے دیے گئے اور الحمدللہ دوسرا ہمارا جو منصوبہ ہے سوسائٹی کی جانب سے وہ یہ ہے کہ تفسیر آنسو بیان ہندی میں ہم تقریباً 200 عدد منگوا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر گھر ہم قرآن مجید ترجمہ تفسیر پہنچانے کی کوشش کریں گے اور 2 4 دن میں
قرآن مجید پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ترتیب دے کر کے آپ کے گاؤں میں اور دیگر علاقوں میں اس سے لوگوں کو پہنچایا جائے گا. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ علاقہ شوقات میں ڈوبا ہوا ہے. لوگ جو ہے طرح طرح کے تعویذ گھنٹے میں ملوث ہیں اور شرعی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. اس تعلق سے ہماری سوسائٹی نے یہ احساس کیا کہ مخصوص اور مشہور دعا کی کتاب حسن مسلم جو سعودی کی ہے اس کو ہندی میں چھپا کر کے عوام میں تقسیم کیا جائے. الحمدللہ 30,000 روپے کا یا 2300 تعداد کی شکل میں یہ کتاب چھپائی جا رہی ہے اور مفت میں یہ دعا کی کتاب بھی تقسیم کی جائے گی. میں بات کو طویل نہ دیتے ہوئے میں اصل موضوع پر آتا ہوں اور آج کے اس مختصر دعوتی اصلاحی پروگرام کے ہمارے خصوصی جو مہمان ہیں مرکز الفلاح تعلیم اور خیری کی جانب سے حضرت الشیخ ابو ہریرہ عبدالستار ریاضی حفظہ اللہ متعلم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ. میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مختصر وقت کے اندر اچھے انداز میں یہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی بات رکھیں اور اصلاحی باتیں رکھیں. اللہ رب العالمین آپ کی باتوں میں اثر عطا فرمائے اور تاثیر دے اور لوگوں کو یہاں کے نوجوان بھائیوں کو اور جو لوگ بھی ہماری آواز کا سن رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. میں بالکل شیخ ابو ہریرہ عبدالستار کو دعوت خدمت دیتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی مواعظ کو شروع کریں. مواعظ حسنہ اور اپنے قیمتی مواعظ سے ہم لوگوں کو مستفید کریں. اسٹیج پر بالکل شیخ ابو ہریرہ عبدالستار ریاضی مدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حاضرین مجلس، دینی اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرمانشین و خواتین کے دنوں میں
سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بڑائی خوبصورتی بیان کرنے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دارے پانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و برباد اور گھٹتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ اس دار فانی کے اندر وجود فرمایا۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مکی مدنی احمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دعوتی و اصلاحی پروگرام کو رچایا بسایا۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ایسے ہی دینی مجلسوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے۔ آیت کی وضاحت کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے موضوع کی وضاحت کرتا ہوں۔ جس موضوع کا آج میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں صحابہ کرام پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان پر لعن و طعن کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب اور ان کے ایمان کے بارے میں کچھ گفتگو کریں، ان کی تعلیمات کو عام کریں، تاکہ ہم اور آپ کی طرح ان کی زندگی کی طرح ہم اپنی بھی زندگی گزاریں اور انہیں کے طریقے پر عمل کریں۔ تب جا کر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر انشاءاللہ العزیز بھی کامیاب ہوں گے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ مہاجرین و انصار میں سے وہ لوگ جو سبقت لے گئے، اس پر سبقت لے گئے، ایمان پر لے گئے، ایمان قبول کرنے میں لے گئے، والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی اخلاص و محبت کے ساتھ پیروی کی، ان لوگوں کی، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہو
کاروبار کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دوسرے قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ہیں انصار۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن لوگوں نے مہاجرین کی نصرت و تائید کی اور اپنا مال و متاع ان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے جن تیسرے قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہ والذین اتبعوہم بإحسان، ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے سابقون الاولون کے لوگوں کی پیروی کی، اخلاص و محبت کے ساتھ ان کے طریقے پر چلے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ان تینوں قسموں کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے لیے دو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ سب سے پہلی خوشخبری سنائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ سب سے پہلے خوشخبری۔ دوسری خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سنائی وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جن کے پیچھے نہریں جاری ہیں، اور یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سب سے پہلی فضیلت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر سورہ نمل آیت نمبر 136 کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور سلامتی ہو ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اس آیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مراد دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا تذکرہ فرمایا ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابی کہتے کسے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ فی تعریف الصحابہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسلام پر وفات پائے، ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کا مرتبہ ایسے ہی نہیں مل گیا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر عمل کیا، تب جا کر اللہ رب العالمین نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا۔ بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، بڑی قربانیاں اسلام کے لیے پیش کی ہیں، تب یہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام کا خطاب عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دو آیتیں میں نے قرآن مجید سے ان کی فضیلت میں پیش کی ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کیا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو اور اس کے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کو سب سے بہترین اور افضل زمانہ قرار دیا ہے۔ یہ باعث فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت کی بات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے تھے، آپ کے حکم پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ
ایمان کے اتنے پکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے دریافت کیا کرتے تھے، جنت کے طلبگار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے ہمیشہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایسا عمل بتا کے رہیں تاکہ میں اس پر عمل کروں اور جنت کو پالوں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اسی طریقے سے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ کا صوفہ لگا ہوا تھا، آپ نکاح فرما رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں تو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیارے صحابی آپ جائیے پانچوں وقت کی نماز پڑھیے، اس کے بعد میں آپ حج و زکات حج کیجیے، زکات ادا کیجیے، خیرات ادا کیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل گفتگو کی اور بہت اچھے اچھے عمل بتائے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جب مسجد سے جانے لگے تو آپ کی وہ جملے ابھی بھی کتابوں کے اندر درج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنی بھی باتیں بتلائی ہیں لا ازید ولا انقص، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنی بھی باتیں بتلائی ہیں خدا کی قسم لا ازید ولا انقص، میں اس میں رتی بھر نہ زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام اگر آپ کو اس دنیا کے اندر کسی شخص کو جنتی شخص کو چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو اس ایسے شخص کو دیکھ لیجیے، یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اتنا بھروسہ کیا، وہ صحابی نے اتنا بھروسہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، پورا دین ہمیں انہیں سے ملا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور آپ کے صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے دین کے خاطر طرح طرح کی پریشانیاں جھیلی، مشقتیں برداشت کی، میرے بھائی اور دوستوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے اور آپ کا مالک بہت ہی بیکار اور بدقسمت آدمی تھا، آپ کو بہت ہی پریشان کیا کرتا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے آزمائشوں کو مبتلا کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی کبھی بھی اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے گردانی نہیں کی، بلکہ آپ دین پر ڈٹے رہے۔ تب اللہ رب العالمین نے آپ کو رضی اللہ عنہ اور عنہ کا خطاب عطا فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستوں، صحابہ کرام کے واقعات بڑے ہیں، فضائل و مناقب بھرے پڑے ہیں، بس بات کا اصل یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اس دنیا کے اندر انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کامران ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں سنت نبی پر عمل کرنے والا بنائے، الہ العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی تعلیمات کو پڑھنے اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی خیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔